الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللہ مالک الملک کی حمد و ثنا اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منن پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پچھلے مہینے اکتوبر کی 31 تاریخ کو خطبہ جمعہ میں
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 تلاوت کر کے پہلے لفظ ربنا کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں چند گزارشات کی تھیں جن کا تعلق خالصتاً ہماری پریکٹیکل لائف سے، عملی زندگی کے حوالے سے، اور حقیقت یہی ہے قرآن پاک اللہ کی طرف سے ہمارے لیے گائیڈ بک کے طور پہ نازل ہوئی، تو ہمیں اپنی عملی زندگی اس کی تعلیمات اور اس کے پیغام کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ثواب اور اجر کے لحاظ سے باعث برکت ہے ہی، معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بھی پورا سمندر اس کے اندر پنہاں ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم فاضل آدمی کسی ایک آیت تو درکنار کسی ایک لفظ کا بھی پیغام بتانے میں، سمجھانے میں، تفسیر بیان کرنے میں حق نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ بہرحال ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ علماء کرام کی یہی محنت ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اس علم، بصیرت، سمجھ بوجھ کے مطابق عوام الناس کو قرآن پاک کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایک پیغام دیتے رہتے ہیں۔ ربنا کے لفظ کے بعد جو التجا ہے لا تزغ قلوبنا، اس پر بات کرنے کے لیے وقت نہیں بچا تھا، لیکن آخر میں دینی تعلیم سے منسلک احباب کے لیے ایک جملہ میں نے ضرور عرض کیا تھا کہ کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، آپ دوسروں سے اپنے آپ کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، کم تر نہ سمجھیں۔ آج اسی نقطے کے حوالے سے کچھ گزارشات کروں گا، اتفاقاً موقع مل گیا۔ دیکھیے، انسان ڈی ٹریک ہوتا ہے، ہم مومن کی بات کریں براہ راست، ہم سب الحمدللہ ایمان والے، اور ایمان والوں ہی کے لیے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو انسان کو چھوڑ دیں، ہم مومن کی بات کریں، مسلمان کی بات کریں۔ یہ اپنا اصل راستہ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کیا اسباب ہوتے ہیں؟ کیا عوامل ہوتے ہیں؟ بعض اوقات تکلیف، مصیبت، اذیت، ظلم کا ڈر
خوف ممکنہ طور پہ یہ سبب بنتا ہے کہ بندہ ڈگمگا جاتا ہے، اصل راستہ چھوڑ دیتا ہے، یا مادی منفعت، فائدہ جس کی آفر ہو رہی ہو، یا انسان خود اس کی امید اور توقع رکھ کے بیٹھ جائے، ممکنہ فائدہ اور منفعت آپ کہہ لیں، اس کی بنیاد پر بظاہر یہی دو ریزنز ہوتی ہیں۔ ایک تیسری عام طور پہ سامنے آتی ہے، لیکن وہ انہی دونوں کے امبریلا کے نیچے آتی ہے۔ برادری، دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی، ان کے رکھ رکھاؤ میں آ کر ایک انسان جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ کام غلط ہے کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دو صورتیں رکھیں، دو اسباب رکھیں یا تین الگ الگ رکھیں، تب بھی کامیابی اصل اسی میں ہے کہ انسان کو جب حق مل گیا تو پھر اس پر استقامت اور پھر اسی پر اس کا خاتمہ، اس دنیا سے جب رخصت ہو تو اسی خیر والے راستے پر ہو۔ اور ہم سب دعا بھی مانگا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیے، الفاظ ہر بندے کی زبان پر ہے۔ اب چونکہ ہمارا ایک ازلی دشمن شیطان، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگ کے لے لی تھی، صلاحیتیں بھی، تو وہ اپنی محنت جاری رکھے ہوئی ہے۔ اب ہمارا اور اس کا مقابلہ ہے۔ اللہ مالک الملک نے تو اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا جب یہ مہلت مانگ رہا تھا، تو اللہ نے بڑے فخر اور ناز سے فرما دیا تھا کہ تم اپنا کر کے دیکھ لو، اور جو اگلی باتیں ارشاد فرمائی تھیں کہ صرف ایک تم کیا، تمہارے ساتھ ساری بشریت مل جائے، سب کو جہنم رسید کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ مجھے ذرہ برابر کوئی فرق پڑے گا۔ مگر اس کے باوجود فرمایا کہ جو میرے بندوں میں سے شخص میرے دامن کے ساتھ وابستہ رہے گا، تو لاکھ جتن کرتا رہنا، اس پر تو غالب نہیں آ سکے گا۔ اللہ نے ایک ایمان والا شخص جو استقامت دکھاتا ہے، اب الفاظ پر کسی کو اتفاق ہو یا اختلاف ہو یہ الگ بات ہے، ہر شخص اپنے اپنے انداز میں تعبیر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب فرما رہا ہے کہ بھی جو میرا بن کے رہے گا نا، تم کچھ بھی کر لو وہ میرا ہی رہے گا، اس کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا، تو اللہ کو بندہ مومن پر ایک ناز، اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ یہ لفظ میں اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ ہم معاشرے میں یہ لفظ اور اس سے کے ساتھ ملتا جلتا مان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا مان تھا، بڑا مان ہے، استعمال کرتے ہیں۔ تو ذرا زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے بات کی جائے تو اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔
ایک شخص کہتا مجھے اس پر بڑا مان ہے، اور پھر وہ آگے چل کے الٹ حرکت کر بیٹھے، تو وہی شخص اس کو، یار مجھے تو تم پر بڑا مان تھا، اس کے دوست اب آپ یہ جناب بتاؤ آپ کو تو بڑا فخر تھا اس پر. ذرا اس انداز سے سوچیں کہ اللہ رب العالمین ایک بندہ مومن پر ناز کرے، مان کرے، اور میں مومن ہو کر پھر اس مان کو توڑوں. رب کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرا ظرف کہاں کھڑا ہے، مجھے اپنا سٹیٹس چیک کرنا ہے کہ میں کتنا گر گیا ہوں. بہرحال میرے بھائی، رب العالمین کو ہماری کمزوریوں کا پتہ، اس نے خود دعا سکھائی. ہم نے پچھلے خطبے میں بات کی تھی اس پر. تو لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، میں اللہ رب العالمین سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ اللہ میں پچھلے چند مہینوں سے پہلی صف میں آ کر نماز پڑھتا ہوں، مجھے اس پر استقامت عطا فرمانا. ایسا نہ ہو کہ میں پچھلی صفوں کا نمازی بن جاؤں اور وقت ہے پچھلی صفیں بھی مجھ سے رہ جائیں. گھر نماز پڑھ رہا ہوں، پھر وقت ہے کہ گھر میں بھی میری نماز لیٹ ہوتی چلے. یہ انسان کے ساتھ ہے. نیکی خیر ملی، اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، بندے نے عمل بھی شروع کر دیا، تو اب اس کو قائم رکھنا ایک بڑا امتحان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے میں. وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسندیدہ ہے؟ تھوڑا ہو لیکن ریگولر بیسس پر ہو، اس میں بندہ فریکوینٹ ہو اور اس پر رہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے آج 20 رکعتیں نوافل ادا کی، کل اس نے ایک بھی نہیں پڑھی تو یہ 20 اس کی ریجیکٹ ہو جائے، ایسا نہیں ہے. لیکن ہماری تربیت کی گئی کہ آپ اپنی ضروریات، شیڈول اور معاملات کو دیکھ کر صحت ساری چیزیں ایسی روٹین بناؤ کہ جس پر قائم رہ سکو تو بہت اچھا ہوگا. نیکیوں کے معاملے میں اچھا فرائض کی بات نہیں ہو رہی، فرائض تو ادا کرنا ہی ہے، جو نفلی عبادات ہیں ان میں بھلے قلیل ہو لیکن ریگولر بیسس پر ہو. اور اگر اللہ نہ کرے نیکی کی بجائے بندہ دوسری طرف چلا جائے، فتنے ہیں نا. آپ نے بہت سارے واقعات علماء کرام سے سنے ہوں گے، کتابوں میں بھی موجود ہیں. یہ چند سال پہلے ایک اس مؤذن کا واقعہ بھی مشہور ہوا تھا کہ ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ معاشقے میں مبتلا ہو کر اپنا دین چھوڑ بیٹھا. یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پر کہانیاں موجود ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں، مشاہدات کی دنیا میں آئیں تو آپ کو اپنے معاشرے میں دائیں بائیں ریئل سٹوریز ملیں گی. آپ یقین جانیے کہ ایک کورس میں، پوسٹ ڈاک کے کورس میں، جو پوری ہماری کلاس تھی، اس میں جو خواتین تھیں ان میں سے چند خواتین ایسی تھیں کہ
جتنا عرصہ کورس رہا، چائے پانی سب کچھ بریک میں ہوتا تھا، لیکن کبھی ہم نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اتفاق یہ کہ وہ خواتین اس کے بعد پروموشن اور اپنے اپنے اداروں میں سینئر پوسٹ پہ گئی۔ سب سے بڑا مجھے جھٹکا لگا جب میں پشاور یونیورسٹی گیا اور میں پہچان نہ سکا کہ یہ وہی خاتون ہے۔ پردہ کیا، پورا حجاب عبایا وہ بھی ختم۔ اللہ علیہ باللہ، یہ تین مثالیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ 1 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ تو میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اس کی طرح مردوں میں گیٹ اپ چینج کر لینا تو ہم بڑا معمولی سمجھتے ہیں نا، جیسا دیس ویسا بھیس، جو کہاوتیں تھیں بس وہی۔ دین نہ دیکھا، ایمان نہ دیکھا، غور نہ کیا کہ پہلے میں صحیح تھا یا اب صحیح ہوں۔ کمپیئر تو کیجیے۔ اور ہم نے اس خطبے میں بھی یہی بات کی تھی، کیوں کنفیڈنس لوز کرتے ہیں بنی اسرائیل کی طرح؟ جب آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ الحمدللہ حق پر ہیں، کہ آپ پر اللہ کا دین اس کی روشنی آئی، آپ نے اس کو قبول کیا، دنیا وما فیہا کا سارا خزانہ ایک طرف اور یہ عقیدہ ایک طرف، صحیح عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ جب یہ ملا اس کے بعد اب میں بعض اوقات سچی بات یہ ہے، خوف ڈر بھی نہیں ہوتا، کوئی بڑا فائدہ بھی ہاتھ سے نکل نہیں رہا ہوتا، ہم شیطان کے وسوسے میں آ کر تھوڑی سی ایمانی کمزوری کی بنیاد پر کر ڈالتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو کلچر ہے، جو ثقافت ہے، گیٹ اپ اس کے اندر آتا ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں ان میں سے کاؤنٹ کر کے کہتے ہیں یہ بھی سنت، یہ بھی سنت، یہ بھی سنت، اور اس پر ایک عرصہ تک عمل بھی رہا ہو اور پھر یکدم بندہ دوسری طرف چلا جائے۔ آپ اپنے دیندار طبقے کو پیغام کیا دے رہے ہیں، اور جو دین دشمن لوگ ہیں ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے اس ایک اقدام سے؟ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جب ایک مرتبہ کوئی بھی نیکی کا عمل مل جائے، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس پر دوام رہے۔ اگر دوام نہیں رہ سکتا تو کم از کم اس حد کو بندہ نہ جائے کہ نیکیاں کرتے کرتے گناہوں کی طرف پلٹ پڑے۔ وہ حدیث تو معروف ہے نا کہ بندہ اس قدر نیکیاں کرتے کرتے اللہ کے قریب پہنچ گیا کہ جنت کے دروازے پر، جس طرح سے منظر کشی کی گئی کہ بعد چند لمحے میں دروازہ کھلے گا، پہلا بندہ یہی انٹر ہوگا، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہے، اور عین اس وقت کوئی ایسا کرتوت کر بیٹھتا ہے دوسری طرف۔ اور یہ مثالیں موجود ہیں، اس کے اپوزٹ بھی ہے۔ وہ خوش نصیب ہے کہ جو بھٹکا رہا لیکن عمر کے آخری حصے میں ہدایت مل گئی، صحیح راستے پر آ گیا۔ تو اب جب ایک مرتبہ صحیح راستے پر آ گیا تو پھر لا تزغ قلوبنا والا جملہ یاد رکھے اور اللہ سے یہی مانگتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو بندہ نیکی کرتا ہے، رب ہی توفیق دیتا ہے تو بندہ گناہ سے بچتا ہے۔ دونوں جگہ پہ رب کی مدد کے ہم محتاج ہیں،
اس لیے اس سے مانگنا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، وہ جو میں نے کہا کہ پہلا سبب کیا ہوتا ہے، خوف، ظلم کا، اذیت کا، تکلیف کا۔ تو اب وہ تو لمبی ایک ہسٹری آپ کے سامنے، صحابہ کرام کی کتنی مثالیں ہیں۔ حضرت خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری شریف میں، کہ انہوں نے خود آ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو التجا کی کہ اللہ کے رسول دعا فرمائیں، بڑی مشکل میں ہیں، مشرکین مکہ کی طرف سے جو ظلم ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا، جلدی نہ گھبرا جانا، تم سے پہلے ایسے ایسے لوگ بھی تھے، گڑھے میں کھڑا کر کے ان کو آرے سے 2 پیس کر دیا گیا ہے نا اس حدیث میں۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی کہ لوہے کے کنگے سے اس کی ہڈیوں کے اوپر سے گوشت نوچا گیا۔ دیکھیں حضرت بلال کا واقعہ، حضرت عمار بن یاسر کا واقعہ، حضرت سمیہ کا واقعہ، کیسے لوگ تھے وہ نہیں ڈگمگائے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ آج اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولتیں دی ہیں، اب تو الحمدللہ یہ نوبت بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دیندار ہونے کی وجہ سے گالی ہی دے دے، زیادہ سے زیادہ بات نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، اگر اتنا ہی دیندار طبقے سے متنفر ہے، دین دشمن ہے، یہ کہہ لو۔ لیکن معاشرہ بڑا تبدیل ہو چکا، تو گالی بھی الحمدللہ، تو ہمارے اوپر تو وہ آزمائشیں ہیں ہی نہیں۔ اب رہ گئی باقی چیزیں، لالچ، فائدہ، وہ بھی سب فضول ہے۔ باعمل لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت دی اور ساری چیزیں ان کے پاس دنیاوی موجود ہیں، کوئی چیز نہیں چھینی۔ یہ ہماری اپنی ایمانی کمزوری ہوتی ہے کہ جتنی لمبی ہم گفتگو کرتے چلے جائیں، ایک ہی نقطہ اگر سمجھ میں ہمیں آ جائے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا انعام ہو گیا، صحیح عقیدہ ملا، نیکی کا راستہ اپنا لیا، نیکی کے کام جتنے بھی روٹین کا حصہ بن گئے، ان کو جاری رکھنے کی کوشش جتنا انسان کے بس میں ہے، یہ تو ہے، اور کم از کم یہ راستہ چھوڑ کے دوسری طرف، گناہ والے راستے کی طرف، یہ تو قطعی طور پہ اس پر کراس لگا دینا ہے، اپنے لیے دروازہ بند کر دینا۔ لا تزغ قلوبنا کہا جب لفظ ہم زبان سے ادا کرتے ہیں تو اللہ سے اس کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ گناہوں والا راستہ جو ہے وہ میں اپنے اوپر بند کر لوں، اور میں خود کچھ نہیں کر سکتا، میں کوشش کروں گا توفیق تجھ سے چاہیے، مدد تیری مجھے چاہیے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ تو لا تزغ قلوبنا، اور اس پر عملی زندگی کی بے شمار آپ مثالیں لے سکتے ہیں۔ بندہ جتنا سوچتا چلا جائے گا ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ غور کرنے کی صرف ضرورت ہے، غور کرنے کی۔ اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اللہ سے رحمت کا سوال۔ تو رحمت کیا ہوتی ہے، کن کن چیزوں میں رحمت، کیا کیا چیز، اللہ کی ہر ہر نعمت، ٹھیک ہے آزمائش بھی ہے، لیکن ایک موٹی سی بات، جیسے وہ نا بارش بھی رحمت والی ہو تو فائدہ مند ہے، اولاد بھی ہاں رحمت والی، زحمت نہ بن جائے اولاد، صحت بھی بعض اوقات اگر انسان اس کو مس یوز کر رہا ہے تو رحمت نہیں رہی، اللہ نے تو رحمت ہی کی تھی، میں نے اس کو زحمت بنا دیا۔ منصب اور عہدہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو رحمت بن کے آیا تھا، میں نے اس کو مس یوز کیا۔ اسی طرح اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ رحمت جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں تو اپنی ایک ایک ادا میں
ایک ایک نعمت، ایک ایک سہولت، اس کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا جائے، اس طرح سے اس کا استعمال بنایا جائے، مصرف اس کا ایسا بنایا جائے کہ وہ رحمت بنے، یعنی میرے لیے باعث ثواب بنے، اللہ کے مجھے قریب کرنے والا ہو، تو پھر وہ رحمت ہے۔ اگر یہی دولت، یہی منصب، یہی شہرت، یہی علم، یہی ساری چیزیں مجھے اللہ کے قریب نہیں کر رہی، دور کر رہی ہیں، تو پھر یہ زحمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رب کی دی ہوئی ایک ایک چیز کو ہم رحمت کی صورت میں استعمال کریں، اور اللہ ہمارے لیے رحمت ہی بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رحمت کے ساتھ بالخیر فرما دے، نیکی پر فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔